شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ کے فضل سے آج 19ویں تراویح ہم سب نے ادا کی. آج 18ویں پارے کا نصف آخر اور 19ویں پارے کا نصف اول پڑھا گیا. جس آیت کریمہ سے تلاوت کا آغاز ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو. اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کا نقش قدم کچھ اچھا تو نہیں ہوگا، وہ تو بے حیائی اور منکر کا ہی حکم دیتا ہے. تو جو اس کے پیچھے چلے گا وہ غلط راستے پر چلے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہیں رہ سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک رکھتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب یہ جو پاکیزگی کی گفتگو ہو رہی ہے یہ اس پس منظر میں ہے کہ کچھ لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگانے میں شریک ہو گئے تھے. اب یہ ان کی طرف سے غلطی تھی جو ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ اس بات پر تنبیہ فرما رہا ہے کہ جن سے غلطی ہو گئی اب ان کو موضوع گفتگو بنانا اور ان کو لے کر مجلسیں قائم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے گویا کہ جو لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، وہ گویا کہ اپنے آپ کو پاک سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کوئی پاک رہنے والا نہیں ہے، پاک تو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. تو اس لیے تنقیص مت کرو کسی کی اور برائی مت کرو، اور ان کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرو کہ غلطی تھی ہو گئی ان سے چھوڑ دو. اور اللہ نے کہا کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو کون کیا کہہ رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور کس کے دل میں کس قسم کے خیالات پک رہے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. تو اپنی فکر کرنی چاہیے اور کس طرح شیطان کے داؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس لیے شروع میں کیا کہا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. آگے کی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے فضل سے اور وسعت سے یعنی مالی اعتبار سے کشادگی سے نواز رکھا ہے، ان کو اس بات کی قسم نہیں کھا لینی چاہیے کہ وہ رشتہ داروں پر، مساکین پر اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے. معاف کر دینا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے. کہا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ تو یہ آیت کریمہ ہے. پس منظر ہم جانتے ہوں گے کہ جن لوگوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کا الزام لگایا ان میں ایک نام مصطح بن اثاثہ کا بھی ہے. 3 صحابہ میں سے 3 لوگ اس مصیبت میں پڑ گئے تھے. تو مصطح بھی پڑ گئے تھے. اور مصطح کون ہے؟
تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے ہیں یا خالہ زاد بھائی ہے، برل رشتہ ہے۔ تو اس رشتے کی بنیاد پر اور ان کی محتاجگی اور فقر کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے۔ اب یہ جو تکلیف دہ واقعہ پیش آیا، اس سے حضرت ابو بکر متاثر ہوئے، اور فطری بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے متاثر ہونا چاہیے۔ کسی کی بیٹی پر الزام زنا لگایا جائے کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انسان تھے برحال، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ اس شخص پر خرچ نہیں کروں گا، اب اس کو نہیں دوں گا، اس کی کفالت نہیں کروں گا۔ تو اس قسم پر تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ قسم نہیں کھا لیں کہ نہیں دیں گے، وہ رشتہ داروں کو جن کا حق بنتا ہے، اور مساکین کو یہ بھی حق والے ہیں، اور مہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو یہ مصطح بن اتھاتہ کیا ہے، مہاجر میں سے ہے اور بدری صحابہ میں سے بھی ہے، تو اس لیے جو حق ہے وہ تو حق ہے ہی، غلطی ہونے سے وہ حق ساقط نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آگے تاکید کر کہ معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، ایسا کر دو کہ گویا کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ نے ترغیب دیتے ہوئے، ابھارتے ہوئے کہا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ بات پہنچی ہے نا، تو وہ کہنے لگے کہ بلا یا ربنا ولا یا ربنا، اے ہمارے رب، ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ تو ہم کو بخش دے؟ ہم چاہیں گے، بالکل چاہیں گے، اور چاہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم توڑ دی، کفارہ ادا کیا، اور جو اخراجات ادا کر رہے تھے وہ اخراجات کو انہوں نے بحال کر دیا۔ تو اس میں عبرت اور نصیحت کا جو پہلو ہمارے لیے وہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ رشتہ داروں سے تکلیف کی باتیں پہنچ سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تکلیف دہ بات کی بنیاد پر ہم صلہ رحمی کرنا چھوڑ دیں اور ان کے حقوق ادا کرنے سے منہ موڑ لیں، یہ مناسب بات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کر کے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو گویا کہ تنبیہ کر دی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تنبیہ پر عمل کر کے سارے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ فراہم کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین، خبیثات، بدکار، خبیث، ناپاک قسم کی عورتیں ناپاک قسم کے مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے۔ کہا کہ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ جو عورتیں ہیں نا وہ پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا ایک خاص انداز میں اعلان ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ بات تو یہی ہے کہ جو جس قماش کا ہوگا اسی قماش اور طبیعت کی کہ آدمی کو یا عورت کو پسند کرے گا، مرد ہو تو عورت کو، عورت ہو تو مرد کو۔ اور اگر طبیعت میں موافقت نہیں ہو، ہم مزاجی نہیں ہو، تو پھر ساتھ چلنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، علیحدگی ہو جائے گی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کون سی ہے۔ اگر تم تسلیم کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، پاکیزہ شخصیت ہے، تو پھر اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور جس کو آپ نے منتخب کیا ہے وہ بھی کیا ہے، پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ طبیعت کی مالک ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ لمبی رفاقت ہے، لمبا عرصہ گزر گیا ساتھ رہتے ہوئے، تو اگر دونوں کا مزاج ایک نہیں ہوتا اور نیک نفسی میں برابر نہیں ہوتے تو یہ پھر جو تعلق ہے، دلی تعلق ہے، محبت ہے، یہ محبت کہاں قائم رہنے والی ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا تھا اور علیحدگی کی صورت پیدا ہوتی تھی، لیکن کوئی ایسی بات پیش آئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے نا وہ پاک ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے کیا کہا، اولئک مبرؤون مما یقولون، جو باتیں یہ کہتے ہیں نا ان سے ایسے لوگ کیا بری ہیں، لہم مت۔ اب اولئک کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو مسئلہ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو نہیں تھا نا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کے الزام کی زد میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
آ رہی تھی اور ساتھ میں اور کون؟ تو جس شخص کے ساتھ جوڑا گیا تھا مسئلے کو وہ بھی تو آ رہا تھا. کون ہے وہ؟ صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے جمع کے صیغے کے ساتھ بات کہی جا رہی کہ بری ہے، جو باتیں کہی جا رہی ہیں نا ان سے یہ بری ہے. اور پھر کہا کہ لہم مغفرت ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عمدہ روزی اور اجر ہے. مغفرت کیا ہے؟ مغفرت کی ضرورت کیوں؟ کون سی غلطی کی ہے انہوں نے؟ تو غلطی نہیں کی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں نا. تو یہ جو غلطیاں کر رہے دوسرے، ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ غلط باتیں جوڑ رہے ہیں، تو یہ جو غلط باتیں جوڑنا ہے نا یہ ان کی معافی کا سبب بنے گا. اور کیا ہے؟ درجات میں ترقی کا سبب بنے گا. رزق کریم اللہ تعالیٰ دے گا. اور رزق کریم سب سے عمدہ رزق کیا ہے؟ جنت ہے. تو اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی اور صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی بڑی بشارت کی بات ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے معافی ہے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ عمدہ روزی ہے. اور وہ عمدہ روزی کیا ہے؟ جنت ہے. تو گویا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی. آگے موضوع زناکاری بدکاری کا ہے. اس مناسبت سے کچھ ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اس لیے اہم ہے کہ ان کا اہتمام کیا جائے. تو زناکاری کی واقعات نہیں پیش آئیں گے اور زناکاری کے اتہامات سامنے نہیں آئیں گے، الزامات سامنے نہیں آئیں گے. تو ان میں سے ایک حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو جب تم گھروں میں داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ، یعنی دوسرے کے گھروں میں تو نہیں داخل ہونا چاہیے تمہیں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انسیت حاصل کر لو، مانوس ہو جاؤ، یعنی تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، اور گھر والے تمہارے آنے کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تمہیں گھر والوں کی طرف سے اجازت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. تو اجازت جب تک نہیں ملے تب تک کیا کرنا ہے؟ گھر میں کسی کے داخل نہیں ہونا ہے. کہا یہاں کہ غیر بیوتکم، تمہارے گھر کے علاوہ. تو اپنا گھر ہے، اگر خود رہ رہے اکیلے یا بیوی ہے رہ رہی ہے ساتھ میں، تو یہاں تو اجازت ہے کہ آدمی بغیر اجازت کے بھی داخل ہو جائے. لیکن افضل یہاں بھی یہی ہے کیا کہ یہاں بھی اجازت طلب کی جائے اور اطلاع دے دی جائے آنے کی. کیوں؟ تاکہ کسی غلط بات پر اور غلط منظر پر نظر نہیں پڑے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ان کی زوجہ بیان فرماتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتے اور پھر ان کی واپسی ہوتی نا تو کیا کرتے؟ وہ تو کھکارتے ہے نا، اور حلق سے آواز پیدا کرتے، تھوکتے. کس لیے؟ تو مقصد یہ ہوتا کہ ہم کو کسی ایسی حالت میں نہیں دیکھ لے وہ کہ جس حالت میں ان کو دیکھنا ناگوار ہو، جیسی تیسی حالت، گندگی کی حالت اور عدم صفائی کی حالت وغیرہ، کوئی سی بھی حالت ہو سکتی ہے. تو اپنے گھر میں بھی بہتر اور افضل کیا ہے کہ آدمی اطلاع دے، اجازت طلب کرے پھر داخل ہو. لیکن دوسروں کے لیے ہاں تو یہ اجازت متعین ہے، اور یہ کیا ہے؟ واجب ہے، واجب اجازت طلب کرنا. اس کو استئذان کہتے ہیں عربی میں. تو استئذان کیا ہے؟ فرض ہے. دوسرے کیا جائیں گے تو ضروری ہے کہ اجازت طلب کی جائے. اب یہاں جو ترتیب ہے نا اس ترتیب میں کہ پہلے اجازت طلب کیجئے اور سلام کیجئے. واو ہے، واو ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے، مطلق جمع کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس لیے اس کی بنیاد پر ترتیب کی بات نہیں کی جائے گی کہ نہیں پہلے پوچھنا ہے پھر سلام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. احادیث سے وضاحت کیا ہے؟ تو حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گھس گیا، داخل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارجع، واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، داخل ہو سکتا ہوں؟ ایسا کہو پھر تمہیں اجازت ملے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کے یہاں جائے تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرے، اور 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد یا دوران اجازت مل جا رہی تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا کرے وہ؟ اگر اجازت نہیں مل رہی ہے تو واپس لوٹ جائے.
طریقہ کیا ہے؟ سلام کیجئے اور اجازت طلب کیجئے، اور اجازت مل جائے تو اچھی بات ہے، اور نہیں ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو آگے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، آگے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن کچھ باتیں اجازت طلب کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اجازت طلب کرنے کے لیے جب ہم کسی کے یہاں جائیں گے نا، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حضرت کلدہ کو کہ اس سرے کھڑے ہو یا اس سرے کھڑے ہو، یعنی دائیں کھڑے ہو جاؤ دروازے کے یا بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجازت طلب کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے نا، وہ نگاہوں سے حفاظت کے لیے۔ اگر سامنے ہی ٹھہر گئے تو پھر اجازت نگاہوں سے حفاظت کیسے ہونے والی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی اجازت طلب کیے بغیر کسی کے گھر میں جھانکے اور وہ اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالے تو قصاص اور دیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ قصور اس کا ہے۔ ایک صحابی ایسے ہی جھانک رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے پہلے دیکھ لیا ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنگھا یا اسی طرح کی کوئی چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے تیری آنکھ پھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اجازت طلب کرنے کے موقع پر کیا ہے، تاک جھانک کی جائے یا سامنے بالکل دروازے کے کھڑا ہو جائے، پتہ نہیں کس سے سامنا ہو، کون آئے پوچھنے کے لیے، تو اس لیے دائیں بائیں ہو جانا چاہیے تاکہ اجازت طلب کرنے کا جو حکم ہے نا، اس کا جو مقصد ہے، اس کی جو حکمت ہے، وہ حکمت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر تم گھروں میں کسی کو نہیں پاؤ تو گھروں میں داخل نہیں ہونا یہاں تک کہ تم کو اجازت طلب یا دے دی جائے۔ تو جب تک اجازت نہیں ملے تب تک داخل نہیں ہونا۔ اور کہا کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور جب تم سے یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تمہیں لوٹ جانا چاہیے۔ اب یہ بڑا ذرا نفسیات کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھ کو واپس کر دیا، طبیعت اس بات پر آمادہ نہیں ہونے والی ہے کہ کہا جائے اور میں لوٹ جاؤں، ایسا کیسے؟ ارے آیا تھا ملنے کے لیے، تم کہہ رہے ہو کہ چلے جاؤ، ایسا کیسے؟ کہا کہ نہ، ایسا نہیں کرنا۔ کیا کرنا؟ جیسے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جانا۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مہاجر صحابہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ زندگی پر ان کی تمنا یہ رہی کہ کبھی ان کو کسی کے یہاں سے یہ کہا جائے کہ چلے جاؤ اور وہ چلے جائے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ صحیح اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اس آیت کریمہ کا تقاضا ہے کہ اگر کہا جائے کہ ٹھیک ہے نہیں ہے، خواتین ہوتی ہے کبھی، مرد حضرات نہیں ہوتے ہیں، خواتین کی طرف سے کہا جاتا کہ نہیں اب نہیں ہے، تو اب یہاں زبردستی گھسنے اور پھر رشتے کا حوالہ دینے میں کوئی اجنبی ہوں وغیرہ اس طرح کی باتیں نہیں کر رہی ہے۔ احترام کرنا ہے، سامنے والوں کا خیال کرنا ہے اور اپنا بھی خیال کرنا ہے، دوڑ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے کہ تہمت سے بچو گے اور کسی قسم کے غلط خیالات ذہن میں پیدا نہیں ہوں گے۔ اور کہا کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، یہ بات جان لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو نا اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو کسی کے یہاں گئے اور جھانکنا اور تاکنا شروع کر دیا، بے پردگی کی تلاش میں رہے، تو سمجھ لینا کہ کوئی نہیں دیکھے تو نہیں دیکھے، دائیں بائیں دیکھ کر اگر اس طرح کی حرکت کر رہے ہو نا تو کوئی نہیں دیکھے لوگوں میں سے، لیکن اللہ تمہارے عملوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جب اللہ جاننے والا ہے نا تو تم کو سزا ملے گی، اس لیے اس پر تنبیہ رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو آباد نہیں ہے، یعنی جن میں کوئی رہتا نہیں ہے۔ تو اب مخصوص قسم کے کمرے ہیں جو مہمانوں کے لیے خاص ہے، کہا اللہ نے یہاں جیسے کہ تمہارا سامان وہاں رکھا ہوا ہے، تو اب ایسے کمروں میں داخل ہونے کے لیے اور جانے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہے نہیں، آدمی چلا جا سکتا ہے۔ اور ایسے کمروں میں اجازت طلب کرنے کی بات ہوگی نا تو جو اجازت طلب کرنا اس کے لیے بھی دقت کی بات ہے، اور جس سے اجازت طلب کرنی ہے اس کے لیے بھی پریشانی کا سامان ہے۔ تو جو مخصوص کمرہ ہے مہمانوں کے لیے، باہر سے آنے والوں کے لیے، اور چابی دے دی گئی ہے، حوالے کر دیا گیا ہے، تو پھر وہاں جا کر پوچھنے اور تکلف اور تکلیف میں پڑھنے اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس کو تم چھپاتے ہو نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو تمہارے خیالات کس قسم کے ہیں، کھچڑیاں کیا پک رہی ہیں دل میں نفس میں، اللہ کو معلوم ہے، اس لیے غلط قسم کی کھچڑیاں نہیں پکڑی چاہیے۔ آگے اللہ نے وہ حکم دیا کہ
اجازت طلب کرنے کا حکم اس کے لیے کیا ہے وہ تو نگاہوں کی حفاظت. کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست کر لے، پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے نگاہوں کو پست کرنے کی بات کی گئی اور اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کی بات کی گئی، اس لیے کہ شرمگاہوں کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے کب؟ جبکہ نگاہوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. اور نظر کیا ہے تو نظر کے سلسلے میں کہنے والے نے کہا کہ یہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اگر اس کی حفاظت نہیں کی جائے نا تو یہ زہریلا تیر کدھر جائے گا. اور عربی کا ایک شاعر ہے کہتا ہے کہ نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء. ہوتا کیا ہے تو ہوتا یہ کہ پہلے نگاہیں ملتی ہیں، پھر سلام ہوتا ہے، پھر کلام ہوتا ہے، پھر وعدہ ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر آگے کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا جو اسٹیج ہے نا اس سلسلے کا، اس اسٹیج کو ہی کیا کر دیا جائے؟ بند کر دیا جائے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے. کہا کہ نگاہیں پست رکھنی چاہیے، خاص طور پر مومنوں کو کہا. اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں سے بھی کہا. تو اب دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق کیا ہے تو عورتوں کو پردہ کرنا ہے اور مردوں کو پردہ نہیں کرنا ہے. اور اس سلسلے میں فرق کیوں رکھا گیا ہے تو جو اقدام کی کیفیت اور صلاحیت مرد میں ہوتی ہے وہ عورت میں نہیں ہوتی ہے. عورت کو موقع ملے تو آگے بڑھتی ہے، ورنہ پہل کرنے کی بات کس کی طرف سے ہوتی ہے تو پہل کرنا مرد کی طرف سے ہوتا ہے. اس کے اندر ایک طرح کی جرأت ہوتی ہے. اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مرد میں اللہ نے فطری جو کشش ہے نا ویسی نہیں رکھی ہے جیسی کشش عورتوں میں رکھی ہے. تو عورتیں اپنی طرف کھینچتی ہے اس لیے ان کو چھپا دیا گیا، اور مردوں کی طرف اس طرح کی کشش کی کوئی بات تو نہیں ہے، اور اقدام کی بھی صلاحیت عورتوں میں نہیں ہے، اس لیے ان کو پردے کا یعنی مردوں کو پردے کا پابند نہیں کیا گیا. تو اللہ نے آگے کہا کہ نگاہیں پس کر رکھیں گی آپ بھی خواتین، اور شرمگاہ کی حفاظت آپ بھی کریں گی. اور اس کے بعد کیا اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. تو زینت کیا ہے؟ زینت ہے کیا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو تفسیر آئی ہے وہ یہ کہ ہاتھ اور چہرہ اس کو کھول سکتے ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے جو تفسیر آئی ہے وہ کیا ہے تو وہ ہے لباس وغیرہ جو اوپر کی چیزیں پہنتے ہیں نا تو وہ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی چھپا کر رکھنا ہے. تو اب اس بنیاد پر جو تفسیر میں اختلاف ہوا نا، اس بنیاد پر اختلاف ہو گیا کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں اور ہاتھوں کا پردہ ہے یا نہیں، اور اس بنیاد پر باتیں ہوتی ہے. لیکن راجح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے. اور عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ کہی ہے، یہاں سے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں اور گفتگو ہوگی. انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو آیت ہے نا سورۃ النور کی آیت ہے یہ، اور یہاں زینت کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے نا تو یہ ستر کی بات ہے، ستر پوشی کی بات ہے، حجاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. غور کیجیے کیا کہتے ہیں. ستر الگ ہے، چھپانا ستر کا چھپانا، اور حجاب کرنا الگ ہے. عورت مکمل طور پر کیا ہے قابل ستر ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے. اپنے محرموں کے سامنے کھلے چہرے اور کھلے ہاتھ کے ساتھ وہ آ سکتی ہے. حجاب کا مسئلہ کیا ہے تو حجاب مکمل طور پر چھپ جانے کا نام ہے، اور ستر کا تعلق گھر کے اندر سے اور حجاب کا تعلق کس سے؟ گھر کے باہر سے. تو یہ بات کہ چہرہ کھولنا ہے نہیں کھولنا ہے یہاں یہ بحث ہے ہی نہیں باہر والوں کے لیے، اندر والوں کی بات ہو رہی ہے. اندر والے کون ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہر کے لیے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے یا تو مکمل معاملہ ہے. اور پھر کہا کہ آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا شوہروں کے باپ کے سامنے یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا شوہر کے بیٹوں کے سامنے یعنی سوتیلے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا اپنے بھانجوں کے سامنے یا بھتیجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، جو پہچان کی عورتیں جن سے شناسائی ہے ان کے سامنے زینت ظاہر کرنی ہے. اجنبیہ کے سامنے، عورتوں کے سامنے بھی زینت ظاہر نہیں کرنی ہے. اور کہا غلام کے سامنے بھی، تو غلام کے سامنے بھی ایک عورت اس حد تک یعنی چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور ساتھ میں غلام بھی تھا. تو حضرت فاطمہ کے جسم پر جو چادر تھا نا، اس سے سر چھپا رہی تھی تو پیر کھل جا رہا تھا، اور پیر ڈھانکنے کی کوشش ہو رہی تھی تو سر کا کچھ حصہ کھل جا رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا بأس علیک، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، انما هو ابوک و غلامک، یہ تمہارے ابو ہے تمہارے سامنے اور تمہارا غلام ہے، اس لیے اتنی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو غلام ہے نا، ان کے سامنے بھی اگر چہرہ اور ہاتھ کھل جائے یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور کہا کہ ان لوگوں کے سامنے بھی جو تمہارے ماتحت ہیں. کیسے ماتحت؟ کہ وہ ماتحت کے جو ضرورت اور خواہش رکھتے ہی نہیں ہیں، یعنی اتنے دبے کچلے لوگ ہیں کہ وہ اس قسم کی بات سوچ بھی نہیں سکتے. شہوت کی باتیں ہیں، بوڑھے ہو گئے عمر کے اعتبار سے، اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ اب ان کے اندر اس قسم کے خیالات پیدا نہیں ہوں گے، یا عمر تو زیادہ نہیں ہوئی ہے لیکن خدمت گزار ہیں اور مالی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اتنے دبے کچلے ہیں کہ ان کے ذہن میں اس طرح کی بات پیدا ہو ہی نہیں سکتی. تو ان کو کہا غیر اولی الاربا، تو غیر اولی الاربا کے سامنے بھی اگر چہرہ اور ہاتھ کھل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور پھر کہا کہ پیروں کو زمین پر اس طرح نہیں مار کے چلنا کہ جو زینت چھپی ہوئی ہے وہ کھل جائے، یعنی پیغام چلا جائے کہ کوئی گزر رہی ہے. اور پھر آخر میں اس آیت کے کہا کہ سب کے سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو. یہ احکامات دیے جاتے ہیں نا تو ان پر تو اصل میں عمل کرنا ہے، لیکن کوتاہیاں ہوتی ہے کبھی کبھی. تو کوتاہیاں ہوتی ہے نا، ان کی تلافی کیسے ہوگی؟ تو توبہ کرتے رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور بڑھاتے رہو گے معاملہ نا تو پھر ناکامی اس دنیا میں بھی سامنے میں ملے گی اور آخرت میں بھی نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا. عزت کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح ہے. نکاح تو اللہ نے یہاں اس کا حکم دیا اور کہا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ لوگ ہو نا ان کا نکاح کروا دو، غلام ہو لونڈیاں ہو سب. اور إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں محتاج ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا. نکاح کروانے کا حکم ہو رہا ہے، کرنے کا نہیں، کرنے کا حکم الگ ہے، کروانے کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ کروانے کا حکم کن کے لیے؟ یا تو اولیاء کے لیے، سرپرستوں کے لیے، کہ اگر گھر میں عورتیں ہیں غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کی فکر ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے. کیسی کوشش ہوگی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نمونہ اس سلسلے میں بہت عمدہ ہے. بیوہ ہو گئی کون؟ بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو بیوہ ہوئی، عدت گزری اور فکر مندی شروع ہو گئی. کیا ہے؟ تو سلمان فارسی سے پوچھ رہا، حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے اور اس سے پہلے حضرت عثمان کے پاس چلے گئے کہ اگر آپ چاہیں حفصہ سے نکاح کرنا نا تو میں حفصہ سے آپ کا نکاح کر دیتا ہوں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھتا ہوں، بولتا ہوں بعد ملاقات ہوئی تو کہا کہ نہیں، میرا ارادہ نہیں ہو رہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے خاموشی اختیار، کچھ کہا ہی نہیں. کہتے کہ جتنی تکلیف عثمان کے انکار کرنے سے ہوئی تھی نا، اس سے زیادہ تکلیف ابو بکر کی خاموشی سے ہوئی. لیکن پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا اور حفصہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، آپ کو تکلیف ہوئی تھی. تو بات دراصل یہ تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا ذکر کرتے ہوئے حفصہ کا، اور میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کھول دوں. بولتا کچھ تو پھر راز کھولنا پڑتا، اس لیے میں نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کر لی. تو یہ کوشش ہو رہی ہے کس کی طرف سے؟ کہ باپ کی طرف سے. حضرت احنف بن قیس تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے کونے میں کوئی اژدہا ہو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات کے مقابلے میں کہ کوئی عورت میرے گھر میں بن بیاہی رہے، اس طرح کے میرے پاس کوئی رشتہ آئے اور میں اس رشتے کو دور کر دوں، یعنی قبول نہیں کرو. شادی کرنے کے لیے رضامندی نہیں برو، اژدہا رہی اچھا ہے، لیکن بیٹی یا بہن کا کنوارا رہنا گھر میں مجھے پسند نہیں ہے. تو یہ حکم ہے کن کے لیے؟ سرپرستوں کے لیے. اور سماج اور معاشرے کو بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ اگر ایسے ہیں نا کہ جو شادی کے لائق ہو چکے ہیں، ان کو ضرورت ہے شادی کرنے کی، تو آگے بڑھنا چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے شادی کرنے کے سلسلے میں.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کئی قصے اس سلسلے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کا قصہ ہے، اب پورا قصہ سنانے کا موقع نہیں ہے، جلیبیب کا نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون نکاح کرے گا، غریب آدمی ہوں، کچھ ہے نہیں، اور صورت بھی ویسی نہیں تھی، تو مجھ جیسے بدصورت شخص سے اور خلاص شخص سے کون نکاح کرے گا؟ تو پوچھتے رہے بار بار، اور پھر ایک دن کہا کہ جاؤ فلاں قبیلے میں، کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور کہا کہ فلاں لڑکی سے میرا نکاح کر دو، تو گئے اور بتایا، کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ گھر والوں نے تو انکار کیا پہلے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بیٹی نے کہا کہ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہیں ایسا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کے مال میں زیادتی کر دے اور اس کی زندگی میں برکت دے۔ تو یہ دعا اتنی کارگر ہوئی کہ حضرت جلیبی وہ جو ایک غریب قسم کے آدمی تھے نا، مالدار انصار میں شمار ہونے لگ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے۔ اور کعب بن ربیعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم ہے نا، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہیں، کر لیتے، کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں ضرورت نہیں، ابھی مجھے خواہش نہیں، اور مجھ سے کرے گا ابھی کون؟ تو ہر مرتبہ کہہ رہے، یہ سوچ کے چھوڑ دے رہے۔ آخر میں کہا کہ اب پوچھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دوں گا کروں گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بھلائی سوچیں گے نا، تو اب کہہ دوں گا کروں گا، تو کہہ دیا کروں گا۔ تو کہا کہ جاؤ فلاں قبیلے میں جاؤ، کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور کہا کہ فلاں لڑکی سے میرا نکاح کر دو۔ تو گئے، کہا، نکاح کر دیا، اور پوری کہانی ہے۔ تو اس طرح ترغیب دینے کی بات کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی تھی، اور صحابہ کرام ایک دوسرے کا تعاون اس سلسلے میں کرتے تھے۔ حضرت کعب کے، ربیعہ بن کعب کے قصے میں تعاون کی بات موجود ہے۔ حضرت علی نے نکاح کیا نا، تو ولیمہ کرنے کے لیے کیا ہے، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ روٹی کا انتظام میں کیے دیتا ہوں وغیرہ۔ تو اس طرح سے آپسی تعاون ہوتا تھا، نکاح کروانا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ رکاوٹ جو چیز بنتی ہے نا، وہ کیا ہے، یا بڑی رکاوٹ، کئی رکاوٹیں، ان میں سے کیا ہے، پیسہ ہی نہیں، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا اور کھلائیں گے کیا، یہ سوچ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری سوچ ہے نا، اور تمہارا ذہن تنگ ہوگا، لیکن جو اللہ تمہیں کرنے کو کہہ رہا نا، اس کے کچھ بھی تنگی نہیں، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو بات سیدھی سادھی یہی ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو فقیری کی زندگی جیتا ہے اور اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے اپنے لیے مالداری کا سامان نہیں کرتا۔ تو یہ مالداری کا سبب ہے، اللہ کس کے ذریعے سے کون سی روزی آپ کی قسمت کے لیے لکھ دے اور کس کو سبب بنا دے۔ ہم نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے پاس ہنر ہو سکتا ہے، ظاہری اسباب کی بنیاد پر سوچے غور کرے تو ہنر ہو سکتا ہے نا، کوئی قابلیت ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد پر، وراثت کی بنیاد پر دولت آ سکتی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں رہے نا۔ تو سید سلیمان ندوی نے ایک بات لکھی ہے کہ آدمی بیوی کر لیتا نا، تو بیوی کی محبت اس کو ہلنے ڈولنے پر، حرکت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آدمی کچھ نہیں کر رہا تھا، اب کھلانا پڑے گا نا، کیسے منہ دکھاؤں گا، کیسے، یہ سوچتا ہے اس طرح کی صورت پر۔ تو اس طرح حرکت میں کیا ہوتی ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو ظاہری باتیں ہوتی ہے سوچنے کی، ورنہ سیدھی بات یہ کہ اللہ نے کہا ہے تو اللہ کیا کرے گا، بے نیاز کرے گا، راستے پیدا کرے گا۔ آگے ایک آیت ہے، وہ پڑھ کے بات ختم کروں گا میں، بلکہ مسئلہ بھی واضح کرنا ہے کہ اجازت طلب کرنے کی بات ہوئی ہے نا، تو اپنے لوگوں کے اپنے گھروں میں اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نابالغ بچے ہیں نا تمہارے، تو وہ بھی اگر 3 وقتوں میں تمہارے پاس آئے تمہارے خاص کمرے میں، تو ان کو 3 وقتوں میں اجازت طلب کرنی چاہیے، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے۔ کہا کہ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں، تو ان اوقات میں پتہ نہیں کس حالت میں تم ہو سکتے ہو، تو اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دو کہ وہ پوچھ کر آئے گے، بغیر پوچھے ہوئے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اور کہا کہ جب بالغ ہو جائیں گے نا، یہ تو جیسے دوسروں کی اجازت طلب کرنی ہے، ویسے تمہارے یہاں بھی آئے تو کیا ہے، اجازت طلب کرنی ہے۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ معلوم ہے نا، والدہ اسلام قبول نہیں کر رہی ہے، کہتے تو ادھر ادھر کی باتیں کر لیتی ہے، تقریب دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ تو اب ادھر آئے تو اجازت طلب کرے تو پھر ابو ہریرہ باری رہنا، ابھی نہیں،
ابھی نہیں، ذرا رکنا، پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، گویا کہ غسل کر رہے ہیں. پھر فارغ ہو کے دروازہ کھولا، کس طرح؟ تو سر پہ ابھی چادر بھی نہیں ہے، اور دیکھتے ہی کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ اس سے پہلے گئے تو روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تکلیف کی وجہ سے، اب پھر گئے روتے ہوئے. تو پہلے آنسو غم کے تھے، تکلیف کے تھے، اور اب جو آنسو ہے نا وہ کس کے ہیں؟ خوشی کے آنسو ہے، خوشی کے. تو اجازت طلب کرنا، اپنے گھر میں ماں باپ جہاں رہتے ہیں نا وہاں پوچھ کر جانا چاہیے، یہ حکم دیا. اور بات یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت دے گا. وَكَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان لوگوں کو دیا خلافت دی جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین کو مضبوط کر دے گا جس دین کو ان کے لیے پسند کیا. کون سا دین ہے وہ؟ اسلام. اسلام کو مضبوطی دے گا، اور خوف کے بعد امن عطا فرمائے گا. تو یہ کن سے وعدہ ہے؟ ایمان والوں سے اور عمل صالح سے. جو وعدہ ہے اس کو پورا کریں گے تو آگے کی بات حاصل ہوگی. اور الٹا چلنا چاہیں گے کہ نہیں پہلے حکومت لائیں گے پھر عمل صالح بھی ہو جائے گا اور اس میں بھی عمل ہو جائے گا، تو کبھی ہونے والا نہیں ہے. اللہ کی اپنی سنت ہے، اور اس سنت کے خلاف کبھی کچھ ہوتا نہیں ہے. اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، اسی نظام کے مطابق ہی کام ہونے والا ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام رہنے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.